علماء اکرام کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہماری کامیابی اور ہدایت کے لیے قرآن عظیم کو نازل فرمایا ہے، جس کے اندر حالات کے مطابق ہمیں کیا کام کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، اور کیا ایسے حالات پہلے بھی آئے ہیں یا نہیں، وہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف جگہ پر مختلف طریقے سے نازل فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں اسلام کے فروغ اور دعوت و تبلیغ کے سلسلے کو شروع فرمایا تھا، تو اس وقت جو حالات آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ماننے والوں پر، اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جس حالت کے اندر جس نبی کا جو واقعہ جتنا ذکر کرنا مقصود ہوتا تھا، اللہ رب العزت اتنے واقعات کو ذکر فرماتا تھا۔ ان واقعات کو ذکر کرنے سے مقصود صرف واقعہ کا سنانا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی کسی نبی کے واقعہ کو سن لے، پچھلی قوموں کے واقعات کو سن لیا جائے، بلکہ مقصود یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ ان واقعات کو سن کر یہ سمجھ لے کہ یہ حالات ہمیشہ سے ایمان والوں کے ساتھ آئے ہیں۔ پہلے انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی جب دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو ان کے ماننے والے کے اوپر حالات آئے، لیکن ان حالات کے اندر وہ گھبرائے نہیں، بلکہ اس کے اوپر ثابت قدم رہے، ان حالات کے اوپر جمے رہے اور اپنے کام کے اندر لگے رہے، تو بالآخر جیت حق کی ہوئی اور باطل ناکام اور نامراد ہوا۔ یہی حال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ان واقعات کو سننے کے بعد دل کے اندر ایک تسلی ہوتی تھی، تصفی ہوتی تھی، اور دل مطمئن رہتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان واقعات کو قرآن پاک کے اندر بار بار ذکر فرمایا ہے اور بار بار بیان فرمایا ہے۔ آج کے اس دور کے اندر جب کہ ہر طرف خوف و ہراس کا ماحول ہے، اور ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ آدمی خوف کے اندر مبتلا رہے، دہشت کے اندر مبتلا رہے، کیا ان حالات کے اندر بھی ہمارے لیے کوئی رہنمائی قرآن پاک کے اندر موجود ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر موجود ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کے اندر موجود ہے۔ اگر ایمان والا غور کرے گا تو اس کو یہ بات نظر آئے گی
کہ حالات ایسے ہی یا اس سے بہت بدتر پہلے زمانے کے اندر آ چکے ہیں، لیکن اس وقت ان لوگوں نے صبر کیا اور اللہ کی رحمت کے اتارنے والے کام کیے اور حالات کا مقابلہ کیا، اس پر جمے رہے۔ اللہ رب العزت کی مدد ایمان والوں کے ساتھ آئی۔ کیا حالات تھے مکہ کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کرتے، لوگوں کو ایمان کی بات بتلاتے اور کوئی مسلمان ہو جاتا تو اس کے مسلمان ہونے کی بنیاد پر اس کو کتنی تکلیف پہنچائی جاتی، ایذا پہنچائی جاتی، تکلیف پہنچائی جاتی، ہر طرح کی ایذا رسانی کو وہ برداشت کر لیتا، لیکن اپنے ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ آج ہمارے لیے بھی یہ واقعات موجود ہیں۔ آج ہماری ضرورت ہے کہ ہم ان واقعات کو پڑھیں۔ ہم قرآن پاک کے اندر جو واقعات انبیاء کرام علیہ السلام کے ذکر کیے گئے ہیں ان واقعات کو پڑھیں، صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو پڑھیں۔ جب ان واقعات کو ہم پڑھیں گے تو اس کے ذریعے سے ہمارے دل کے اندر اطمینان پیدا ہوگا۔ جو ایمان اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس ایمان کے اوپر بقا کو، اس ایمان کے اوپر جمے رہنے کو، اس ایمان کے اوپر ثابت قدمی کو ہم اپنی کامیابی سمجھیں گے۔ ورنہ اگر ہم ان واقعات کو نہیں پڑھیں گے تو پھر ہمارا معاملہ یہ ہوگا کہ ہم معمولی چیز کی بنیاد پر اپنے ایمان کو چھوڑ دیں گے، معمولی چیز کی بنیاد پر ہم آخرت اور آخرت کے اندر پیش آنے والی چیزوں کا انکار کر بیٹھیں گے۔ وہ کون سی چیز ہوگی؟ یہ اس بنیاد پر ہوگا کہ ہمارا ایمان اور ہمارا یقین انتہائی کمزور ہو چکا ہوگا اور ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت اور کوئی عظمت نہیں ہوگی۔ ہم سب کو اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ ہم کون ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کون نعمت عطا فرمائی ہے۔ دنیا کے اندر سب سے قیمتی نعمت ایمان کی نعمت ہوتی ہے، ایمان کی دولت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ نعمت اور وہ دولت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اس سے زیادہ قیمتی دولت دنیا کے اندر کوئی ہو نہیں سکتی۔ آج ایمان کے تذکرہ کم ہونے کی بنیاد پر ہمارے نوجوانوں کے پاس وقت نہیں ہے ایمان کے بات کو سننے کے لیے، کتابوں کے پڑھنے کے لیے۔ تو اس کی بنیاد پر یہ ہوتا ہے کہ آدمی دنیا کی باتوں کو سنتے سنتے دنیاوی لاہ و لعب کے اندر مشغول رہتے ہوئے اپنی ایمان کی اہمیت، ایمان کی عظمت کو آج ہم بھول بیٹھے۔ اس کی جو قیمت ہے اس قیمت کو آج ہم نے بھلا دیا۔ ورنہ دنیا کے اندر جس چیز کی قیمت کا انسان کو احساس ہوتا ہے، آدمی اس چیز کی حفاظت کرتا ہے، اس چیز کے لیے اپنی جان کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ آج ہمیں اپنی ایمان کی اہمیت اور ایمان کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ایمان کی اہمیت اور ایمان کی عظمت کو سمجھیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہماری پیشانی کو، ہمارے ماتھے کو دوسرے کے سامنے جھکنے سے بچایا ہے اور خالص اپنے در پر اپنے آگے جھکنے کی توفیق بخشی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اگر اللہ ہمیں کہیں اور پیدا کر دیتا تو آج کے ماحول کے اعتبار سے دیکھے ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہم دوسرے ماحول کو چھوڑ کر ایک در کے اوپر آ جاتے اور ایک اللہ کے آگے اپنی پیشانی کو جھکا لیتے۔ کبھی ہم تنہائی کے اندر بیٹھ کر غور کریں کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں، ہم نے کس اللہ کو مانا ہے، ہم نے اس کی طاقت کا کبھی اندازہ لگایا؟ ہم دنیا کے اندر جس کی طاقت سے مرغوب ہوتے ہیں اس کی طاقت کے گن گانے لگتے ہیں اور اس کو ہم سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ طاقت والا ہے، کیونکہ وہ قوت والا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے۔ کبھی ہم نے یہ بھی غور کیا کہ ہم نے جس اللہ کو اپنا رب کہا ہے، جو اللہ ہمارا پروردگار ہے، جس کو ہم نے اپنا خالق اور مالک اور رازق جانا ہے، اس کی طاقت کتنی ہے، وہ کتنی بڑی طاقت کا مالک ہے؟ کیا کبھی ہم نے اس کے بارے میں غور کیا؟ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں
اگر کسی ملک کے پاس ایٹمی طاقت ہو جائے اور وہ طاقت والا ملک شمار کیا جائے تو دوسرے ملک اس سے ڈرتے ہیں، اس کی طاقت کا ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس تباہ کن ہتھیار ہیں، وہ اس کا استعمال کرے گا تو ہمارا ملک تباہ و برباد ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر دنیا والوں کی طاقت کا اندازہ اگر ہمیں ہو جاتا ہے تو ہم اس سے خائف ہو جاتے ہیں، اور ہم نے جس اللہ کو رب کہا ہے، جس کو اپنا خالق اور مالک کہا ہے، جس کا یقین ہمارے دل کے اندر ہے، کیا اس اللہ کی طاقت کا بھی یقین اور اس اللہ کی طاقت کا بھی تصور کبھی ہم نے کیا کہ کتنی طاقت کا مالک ہے؟ جس قوم نے یہ کہا تھا من اشد منا قوہ، کون ہم سے زیادہ طاقت والا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے جب اس قوم کے پاس نبی کو بھیجا اور نبی نے ان کو ایک اللہ کی طاقت کی جانب بلایا کہ ایک اللہ کو مان لو، اسی کے قبضے کے اندر سب کچھ ہے، وہ اگر چاہے تو تمہیں ہلاک کر سکتا ہے، تمہیں تباہ و برباد کر سکتا ہے، تم ایک اللہ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ جب اس وقت کے نبی نے ان کو اللہ کی جانب بلایا تو وہ لمبے تھے، بڑی طاقت کے مالک تھے، اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا، وہ طاقت ان کی اپنی ذاتی نہیں تھی، اللہ کی دی ہوئی طاقت تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کو وہ بدن عطا فرمایا تھا، لمبے تڑنگے تھے، بڑی طاقت کے مالک تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اس کی بنیاد پر یہ کہا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت والا دنیا کے اندر کون ہو سکتا ہے؟ بہت سے ممالک نے اس کا دعویٰ کیا تھا۔ قریب کے زمانے کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو برباد کر دیا اور ان کے اس دعویٰ کو ختم کر دیا صرف ایک معمولی سے عذاب کے ذریعے۔ اس زمانے کے اندر لوگوں نے کہا کون ہم سے زیادہ طاقت والا ہے؟ اللہ رب العزت نے جب ان کے اوپر عذاب بھیجا ہے تو اس عذاب کی بنیاد پر وہ ہوا کے ذریعے سے، آندھی اور طوفان کے ذریعے سے زمین کے اندر جب ایک طرف سے دوسرے طرف لڑتے گئے ہیں اور جب ہلاک ہو کر زمین کے اوپر گرے ہیں تو اللہ رب العزت نے جو ان کا نقشہ کھینچا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ، کہ جب وہ زمین کے اوپر گرے ہیں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کھجور کے تناور درخت زمین کے اوپر گرے پڑے ہیں۔ کھجور کا درخت کتنا لمبا ہوتا ہے، جب وہ زمین کے اوپر گر جائے تو دیکھنے میں کتنا بڑا لگتا ہے، ایسے ہی وہ طاقت والے تھے، جب زمین پر گرے ہیں تو اس طریقے سے گر گئے کہ ان کا کچھ بھی اب بقا، کیا ان کے اندر اب کوئی چیز باقی رہ گئی ہے؟ کیا تم دیکھ رہے ہو کہ اب یہ باقی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے اللہ کی طاقت کو چیلنج کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنا عذاب بھیجا تو اس عذاب کے مقابلے کے اندر وہ برباد ہو گئے، ختم کر دیے گئے، اور اللہ رب العزت نے دکھلا دیا کہ اللہ کے طاقت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی طاقت نہیں، ساری کی ساری چیزیں ہیچ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے پاس اصل طاقت ہے، اصل مالک اللہ ہے، اصل طاقت کا مالک اللہ ہے۔ آج ہم نے اللہ کی طاقت کو پہچانا نہیں، اللہ کی قدرت کو پہچانا نہیں، اس کی بنیاد پر اللہ کی طاقت کا یقین ہمارے دل کے اندر نہیں ہوتا۔ اس لیے آج کے اس دور کے اندر جس زمانے کے اندر ہم رہ رہے ہیں اس زمانے کے اندر ہمارا دل مضبوط ہو، ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے جس کی طاقت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی طاقت نہیں۔ اب یہ یقین ہمارے دل کے اندر کیسے آئے؟ آج ہمارے دل کے اندر یقین نہیں ہے، آج ہمارے اندر وہن ہے، یعنی حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت آج ہمارے دل کے اندر ہے۔ جو دنیا کی محبت ہمیں آخرت سے غافل کیے ہوئے، جب آخرت کی تیاری ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر کوئی آدمی موت کے لیے تیار نہیں ہے، مرنا ہر آدمی ناگوار کرتا ہے اور موت کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ لہذا ہمیں اپنے دل سے وہن کو، یعنی دنیا کی محبت کو نکالنا پڑے گا۔ آج دیکھیں دنیا کے لیے ہمارے پاس کتنا وقت ہے، ہم کئی گھنٹہ وقت ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر کچھ دیر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو پڑھ لیں، خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی سنائیں، گھر کے افراد بھی سنیں، تو کیا اللہ کے کلام کے
کو اگر ہم سنیں گے، انبیاء کرام کے واقعات کو سنیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو سنیں گے، صحابہ کرام کے واقعات کو سنیں گے، تو کیا ہمارا دل اس سے متاثر نہیں ہوگا؟ یقیناً متاثر ہوگا، اور یقیناً اس کا اثر ہمارے دل کے اندر آئے گا۔ اور آدمی کا دل جب متاثر ہوتا ہے اور جب اس کے دل کے اندر کوئی بات آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے آدمی کو تقویت ملتی ہے، آخرت کے لیے اعمال کرتا ہے، اس کے لیے تیاری کرتا ہے۔ آج ہم نے ہر چیز کے اوپر محنت کرنا ضروری سمجھا، لیکن اپنے دل کے اوپر محنت کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے آج ہمارے دل سیاہ پڑ گئے، کالے ہو گئے، آج خیر کی جانب ہمارے قدم نہیں بڑھتے۔ ہم امیدوار ہیں کس چیز کے؟ ہم اس چیز کے امیدوار ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت ہماری جانب متوجہ ہو۔ یقیناً ایمان والا اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، ہر آن محتاج ہے، ہر لمحہ محتاج ہے، لیکن اللہ کی رحمت کس کی جانب اترتی ہے؟ اللہ کی رحمت کب اترتی ہے؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت جو احسان یعنی اچھے کام کرنے والے ہوتے ہیں ان سے قریب ہوتی ہے۔ آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ آج ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے، کتنی غفلت کے ساتھ گزر رہی ہے۔ اللہ کو راضی کرنے والے کام کر رہے ہیں یا اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں؟ ہر آدمی جائزہ لے، کوئی دوسرے کے بارے میں کیا کہے۔ یہ اجتماعی بیماری ہے، اجتماعی طور سے آدمی گناہ کے اندر مبتلا ہے، اور اس کی بنیاد پر اللہ کی رحمت ہم سے روٹھی ہوئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اتر جائے، تو اس کے لیے ہمیں پہلے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ پہلے اپنے اندر، اپنے دل کے اندر اللہ کا یقین کہ اللہ رب العزت کی ایک طاقت ہے، جس کو ہم نے اپنا رب کہا ہے، جس کو ہم نے اپنا خالق اور مالک مانا ہے، اس کا یقین اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو ہم دنیا کے اندر ہر چیز سے زیادہ محبوب رکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ یہ پہلی ذمہ داری ہوتی ہے ہماری اپنی دنیا کے اندر کلمہ پڑھنے کے بعد ہم نماز کا 100% اہتمام کریں۔ آج دیکھیں کہ مسلمان ہیں، جس لائن کے اندر جائیں گے اس لائن کے اندر مسلمانوں کے اندر کمی نظر آئے گی۔ عبادات کو لے لیجئے تو ہماری عبادات کے اندر نقص ہے، حد سے زیادہ نقص ہے، اس کا اہتمام ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے۔ دوسری چیزیں معاملات ہیں، تو معاملات کے اندر ایمان والا کا کیا حال ہے؟ آج ایمان والا خود ہی اپنی زبان سے کہتا ہے کہ ایمان والے سے اچھے غیر مسلم ہیں، حالانکہ جو ایمان والا اپنے معاملات کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کیا کرتے تھے، دین کی اشاعت کیا کرتے تھے، دین کو دنیا کے اندر پھیلایا کرتے تھے، آج ان کے معاملات حد درجہ خراب ہو گئے، حد درجہ خراب ہو گئے۔ دھوکہ دینا، ایمان والے عیاری، مکاری وہ اپنا فن سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس کو منافق کی علامت اور منافق کی نشانی قرار دی۔ لیکن سب سے زیادہ چلاک ایمان والا وہ سمجھا جاتا ہے جو جتنا زیادہ دھوکہ دے۔ اگر کوئی آدمی سیدھا سادہ ہوتا ہے، اس کو دھوکہ دے دیا جاتا ہے، سامنے والا دھوکہ دیتا ہے، تو معاشرے کے اندر جو دھوکہ دیتا ہے اس کو دھوکہ دینے والے کو چالاک، اور جو دھوکہ کھاتا ہے اس کو بیوقوف بتلایا جاتا ہے۔ حالانکہ ایک ایمان والا اصل کے اندر منافق نہیں ہو سکتا، یعنی دھوکہ دینے والا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان دھوکہ تو کھا سکتا ہے لیکن دھوکہ دے نہیں سکتا۔ آج زمانہ ایسا الٹ گیا کہ جو عیار ہوتا ہے، مکار ہوتا ہے، دغا باز ہوتا ہے، دھوکہ دینے والا ہوتا ہے، اس کو لوگ چالاک سمجھتے ہیں، اور جو سیدھا سادہ ہوتا ہے اس کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے معاملات کا حال ہے، ان کی معاشرت کا یہ حال ہے کہ اگر معاشرت کے اندر دیکھیں گے تو غیروں کی معاشرت ہمیں انتہائی پسندیدہ اور مرغوب ہے۔ پچھم کی طرف سے جو چیز آ رہی ہے، غیروں کی طرف سے جو چیز آ رہی ہے، آج ہمارے بچے اور ہمارے گھر کے اندر اس کو اپنایا جا رہا ہے۔ ہمارے
شادی بیاہ دوستی تقریبات جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتلایا ہے، کتنی آسانی کے ساتھ اس کو کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے۔ دوسری طرف ہماری رسومات ہوتی ہیں یا غیروں کی جانب سے ہمارے معاشرے کے اندر داخل کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہمیں معاشرے کے اندر باقی رہنے کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ آج ہم اس معاشرے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی سادگی والے معاشرت کو چھوڑ کر ہم اس زمانے والے معاشرت کو اختیار کرتے ہیں اور اسلامی معاشرت کو ہم عملاً ٹھکرا رہے ہیں، جس کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اخلاقی بیماری کو لے لیجئے، اخلاق ایک مسلمان کے سب سے اچھے ہونے چاہیے، لیکن ہمارے اخلاق بھی حد درجے گرے ہوئے ہیں۔ ایک مسلمان بہت جلد گالی گلوچ کے اوپر آ جاتا ہے، دوسرے کے ساتھ بد کلامی کے اوپر آ جاتا ہے۔ ایک مسلمان جس کی یہ صفات بیان کی گئی کہ اگر سامنے والا بھی اس سے گالی گلوچ کرتا ہے تو وہ صبر اور تحمل کا برتاؤ کرتا ہے۔ آج مسلمان ان چیزوں کے اوپر آ گیا ہے۔ ہم اگر دیکھیں گے تو ہر لائن کے اندر، ہر چیز کے اندر انتہائی کمزوری کے اندر ہے، انتہائی سطح یہ ادنا درجے کے اندر آ گئے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر عزت کے ساتھ زندگی گزاریں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے، تو ہمیں ہر لائن کے اندر ترقی کرنی پڑے گی اور اسلامی اعمال کو 100% اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا پڑے گا۔ اپنے ایمان کو بھی قوی کرنا پڑے گا، عبادات کے اوپر بھی عمل کرنا پڑے گا، معاملات کو بھی درست کرنا پڑے گا، اخلاقیات کو بھی درست رکھنا پڑے گا۔ جب یہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر آ جائیں گی، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت نے کہا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں یعنی اچھے کام کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے۔ لہذا آج کے اس دور کے اندر یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر تعلیم کے حلقے کو قائم کریں۔ ہر گھر کے اندر اب تعلیم کے حلقے قائم ہونے چاہیے جس کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات، ایمان کی حفاظت اور ایمان کی حفاظت کے طریقے، جو انبیاء اور صحابہ کرام کے واقعات ہیں ان کو بار بار سنیں۔ جب ہم بار بار سنیں گے تو وہ چیز ہمارے دل کے اندر اثر کرے گی، ورنہ اگر ہم نہیں سنیں گے تو یاد رکھیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ہمارے دل سے بھی ایمان رخصت ہو جائے گا، ہماری نسلوں کے دل سے بھی ایمان رخصت ہو جائے گا۔ پھر اس وقت جب ہم مر کر جائیں گے وہاں پر ہم سے باس پرس ہوگی اور ہمارے لیے وہاں پر کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، اگر ہم تھوڑی توجہ کر لیں تو ہم اپنے حالات کو سدھار سکتے ہیں، اور جب ہم سدھریں گے، ہمارے اعمال سدھریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے حالات کو بھی سدھاریں گے۔ اگر ہم سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو یہ بیکار امید لگانا ہے کہ حالات سدھر جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مزید علماء کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔